اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو کہ بہت بڑی زاہدہ اور عابدہ تھیں اور ان کا گھریلو ماحول اللہ والوں کی طرح تھا، لہٰذا حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی تربیت کے زیر اثر ایسے تھے کہ آپ میں بچپن ہی سے زاہد و تقویٰ کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے۔ شروع عمر میں ہی آپ صوم و صلات کی پابندی کرتے تھے۔ والدہ کی خصوصی توجہ سے آپ کے خیالات اور عادات میں بچپن ہی میں تلاش حق کے جذبات موزن ہو گئے، جس کی بنا پر آپ بچپن ہی میں کھیل کود اور دوسرے بچوں کی صحبت سے مکمل طور پر محفوظ رہے۔ جب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کے ہوئے تو ایک روز مسجد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہاں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر آئے تھے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب جو فقہ کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جو ہی ان کی نظر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے رخ انور پر پڑی، دل مضطرب ہو گیا اور نگاہوں نے اس نورانی صورت کا طواف شروع کر دیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد میں نماز ادا فرمائی اور پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھتے ہی ادب و احترام سے کھڑے ہو گئے اور سراپا نیاز بن گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا، بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی، نافع۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انشاءاللہ یہ کتاب تمہیں نفع ہی پہنچائے گی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بولے، میرا نفع تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم پر منحصر ہے۔ اس پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شانوں کو تھپکتے ہوئے فرمایا کہ وہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مہمان ہے، اگر فرصت ہو تو وہیں ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس حوصلہ افزائی پر بابا صاحب کو بہت مسرت ہوئی اور اس کے ساتھ ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خدام کے ساتھ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے۔ یہ شب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجب عالم اضطراب میں گزاری اور اگلے روز نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا رخ کیا۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں کا ایک سیلاب نظر آیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں اور لوگ ان سے ملنے ان کا دیدار کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ اب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ کل مسجد میں تشریف لانے والی ہستی کون تھیں۔ ان پر ایک کیف کا عالم طاری ہو گیا اور وہ اس خیال سے کہ کل حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خود ان کے پاس آئے تھے، اس خیال سے ہی وہ سرشار ہو گئے۔ کافی دیر ایک ہی جگہ کھڑے رہنے کے بعد انہوں نے خادم سے کہا کہ وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم نے جواب دیا کہ ان سے تو سبھی ملنا چاہتے ہیں، آپ بھی قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائیں گے تو زیارت کر لینا۔ اس پر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کر کے کہا کہ آپ صرف حضرت کو اتنا بتا دیں کہ ایک طالب علم فرید ملنے آیا ہے۔ خادم انہیں عجیب سے انداز میں دیکھتا چلا گیا، تاہم اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ گویا ہوئے، تو پھر اسے جلدی بلا لاؤ، ہم اسی کے منتظر ہیں۔ خادم نے باہر آ کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو تشریف لے جانے کے لیے کہا۔ جب بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مؤدب انداز میں حجرہ شریف میں داخل ہوئے، سامنے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں سلام کر کے ان کے سامنے نگاہیں جھکا کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ فرید ہے، میرا فرید۔ اس پر حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحسینی نگاہوں سے حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور ماشاء اللہ کہا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام 8 روز تک اس خانقاہ میں رہا اور ان ایام میں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں رہے۔
آخر ایک روز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے واپسی کا ارادہ کیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند منازل تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ تیسری منزل کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا صاحب کو کہا، بابا فرید اب واپس جاؤ اور علوم ظاہریہ حاصل کرو، قدرت الہی کا مشاہدہ کرو، بندگان خدا سے ملو اور دیکھو کون کس مقام پر ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ان کاموں سے فراغت کے بعد دہلی چلے آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے جدائی شاک تھی، مگر ان کے حکم سے سرتابی کی مجال بھی نہیں تھی، لہٰذا بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اداس دل کے ساتھ ان سے رخصت ہو کر واپس چلے آئے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔